السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا، جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے سارے دیش کے اندر، اب بھاجپا مدعوں سے ہٹانے کے لیے نئے نئے کرتب ڈھونڈ رہی ہے، نئے نئے دھندلیاں کر رہی ہے، نئے نئے حرکتیں کر رہی ہے۔ جو زندہ مثال اور تازی مثال ہے مہاراشٹر۔ ادھر ٹھاکرے تو اپنا سی ایم ہاؤس بھی چھوڑ کر اپنی فیملی کو لے کر چلے گئے، وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ جاتے جاتے جس طریقے سے پبلک نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کی چاہنے والے، ان کے عزت کرنے والے اور ان کو ماننے والوں نے وہ کیا، ان کے اوپر ایک FIR بک ہو گیا۔ کورونا کے انتظامات کو توڑے انہوں بول کے، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں کرے۔ وہ تو ماسک لگانا ہے، وہ اور ان کی ساری فیملی ماسک لگائی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ دھندلی ان کے ساتھ کی گئی ہے، ناجائز حرکت ہے۔ یہ سب BJP کے اشارے پہ ہو رہا ہے، جو ایک پاکھنڈی جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتا میں، ایک چندی چور، ایک پاکٹ، ایک گڑمبا جو ہے، جو اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، وہ ساتھ 30 MLA کو لالچ دے کے بھگایا وہاں سے، گاڑیوں سے نکل کے وہ لوگ صبح پتہ بھی نہیں چلا کل۔ تو یہ حرکتیں کرے ہیں، اور حالانکہ ادھر ٹھاکرے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیے ہے، اگرچہ تو CM بننا چاہ رہا تو میری پوری سپورٹ ہے، یہ نجیز حرکت، یہ نیچ حرکت مت کر، تو CM بن جا۔ لیکن اس کو CM بننے سے کیا کام ہے؟ اس کو چاہیے دھندلی، اس کو چاہیے نوٹ، جو نوٹ بھاجپا دے رہی ہے، کیونکہ بھاجپا قوم کا پیسہ، پورے اپنے انڈینس کا پیسہ جس طریقے سے لوٹ رہی ہے، جو مہنگائی سے ہر طریقے سے، جس طریقے سے GST لگائی، ان کو کھربوں روپوں کا فائدہ ہوتا ہے مہینہ۔ اگرچہ کچھ جا رہا ہے ان کے، تو ان کے باپ کا جا رہا، یا کچھ لے کے آئے بھی ہے، انہوں بیچتے فٹ پاتھ پہ چائے بیچنے والے، ریلوے اسٹیشن پہ چائے سپلائی کرنے والے، ویسے لوگ آج ہم پہ قابض ہو کے یہ نجیز حرکتیں کر رہے ہیں۔ خیر ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا تو بہت ضروری ہے کہ یہ حالات چل رہے ہیں دیش کے۔ اب دوسرا رہا جو ایسا آپ لوگوں کو بتا دوں میں، جھارکھنڈ کا، رانچی کا، جہاں پہ ہمارا ایک مدثر اور وہ ہمارے ایک بھائی، جو 2 آدمی جو شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ لوگ ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی جو نپر شرما نے اور وہ نوین چنڈل نے جو کی تھی، جو مظاہرے چل رہے ہیں ساری دنیا میں اور چل رہے ہیں ابھی بھی، تو ویسے ہی ہمارے پاس بھی ایک پرامن احتجاج چل رہا تھا، جو اوپر سے چھت پہ سے کسی نے RSS کا چٹا، RSS کا لنڈو، ایک حرامی نسل کا ایک آتنکوادی، ایک بہروپیہ، ایک آتنکی سارے نے گولی چلائی اور وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمارے دیش کے حالات تو بڑے پیچیدہ ہیں، لیکن ہمارے لیے الحمدللہ ساری دنیا ہمارے لیے ٹھہری ہوئی ہے، جو ہمارے لیے بات خوشی، بات مسرت کی بات ہے۔ خاص کر میں GCC، OIC اور تمام اس اسلامی ممالک کا شکر گزار ہوں، جس نے اللہ کی ہدایت پر اللہ نے دلوں میں ڈالا، ان کے جس طریقے سے جو مدد پہنچائی، وہ باز فخر ہے، باز تعریف ہے، باز مسرت ہے الحمدللہ۔ اور صاف الفاظوں میں آج تو کویت کے
حالانکہ وہاں کی آج اسمبلی کل شام میں ہی بھنگ ہو گئی اور نئے نئے منسٹرز بن چکے ہیں، لیکن اس میں اور کٹر وہ ہے بھارت ویرودھی. لیکن میں ویرودھی نہیں بولوں گا، جو کر رہے ہیں یہ لوگ یہ سزا تو ان کو ملنی ہے. تقریباً 5 نامے تو ایسے ہیں، مرزوق، نواف اور حماد ہے، یہ 3 تو جو ٹوٹل 5 تو ایسے ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا بھائی، کیونکہ ہر وقت انہی کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی وہ لوگوں کی. اب وہ لوگوں کے ہاتھ میں مجلس الامہ آ چکا ہے، تو یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر کارروائی چل سکتی ہے. اب حالانکہ ابھی سارے کویت میں ہو یا قطر میں ہو یا سعودیہ میں ہو یا بحرین میں ہو، ان کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی، ان کے سارے پروڈکٹ کو بینڈ کیا گیا. اس سے بڑھ چڑھ کر یہ لوگ یہ بھی دہرا رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم کو ضرورت پڑی اگرچہ تو ہم طاقت استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھلا یہ لوگ نہیں کرتے، لیکن ان کے کام کرنے والے امریکن ہیں، ان کے کام کرنے والے انگلینڈ کے جیش والے ہیں، یعنی ملٹری کے فوجی ہیں. تو ہم یہی کہوں گے بھائی، کیونکہ ہمارے دیش کی بات ہے اور یہ ہمارا دیش ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہم ایک دیش واسی ہے، دیش پریمی ہے. جو بھی ہوگا ہمارے دیش کے لیے ہم سوچیں گے کہ اچھا ہی ہو. لیکن یہ آتنکی سالوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک ان کی پھوٹی نہیں، ان کی بٹنے والی نہیں ہے. حالانکہ ہے ان کے کالے کالے پچھواڑے، لیکن ان کے پاس گھمنڈ، زیادتی، نجیز حرکتیں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے. میں آپ لوگوں کو ساودھان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ابھی بقرعید کی عید ہمارے سروں پہ ہے، لیکن جس طریقے سے دیش کے اندر خاص کر چاہے وہ حیدرآباد تلنگانہ ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ اتر پردیش ہو، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، یہ حرام کے بچوں کی نیچ حرکتیں، گندی سوچ، گندی ذہنیت چالو ہو چکی ہے. ہم اتنے اس پہ نہیں آ کے میں یہی کہوں گا آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ آدھی رات کو، رات کے 2 بجے بھی ہے اگرچہ تو کال کریے. اگرچہ کسی کی گاڑی پکڑے گئی، اگرچہ کسی کے جانور کو روکا گیا، اگرچہ آپ کے پاس بڑے جانور رہنے کے باوجود اور جو پیپر، جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ رہنے کے باوجود اگرچہ آپ لوگوں کو روکا گیا، آپ لوگوں کے ساتھ غلط کیا گیا، تو آدھی رات کو یاد کرو، ان کی صرف مال نہیں چھوٹے گا، اپنا مال نہیں چھڑائیں گے، ان کو کفر کردار تک پہنچیں گے. اس کا انجام ان کو دکھائیں گے کہ میاں بھائیوں کو روکنے کا اثر کیا ہوتا ہے، روکنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اسی لیے خیر اب ان کی اتنی اوقات تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی بہت بری پھٹ پڑی ہے. ابھی جس طریقے سے ساری دنیا میں ان کی تھو تھو ہو رہی ہے، ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے. کویت تو بھائی بالکل اتنا خطرناک بن چکا ہے، ان کا نام آتے ہی چلا رہے ہیں، وہ لوگ چلا رہے ہیں. قطر ہے، سعودی عربی ہے، بحرین ہے، یہ سارے کنٹری ہیں، سارے کویت کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے لیے بات فخر ہے، بات مسرت کی بات ہے. الحمدللہ انہوں کچھ سوچے تھے لیکن ہو گیا ان کے ساتھ غلط. ایک سوچے تھے، ایک ہو گیا. یہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے الحمدللہ. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، آپ لوگ نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کریے، نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کے رہیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. بآخر کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے حق میں اچھا ہی ہوگا. اس لیے آپ لوگ کوئی چیز سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
جو ہوگا اچھا ہوگا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ فکر مت کریے، انشاءاللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد بنائے رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے۔